مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، نام کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ ظاہری حلیہ اور ظاہری کیفیت پر ہی رہ جاتے ہیں اور اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو مقصود ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ باطن ہوتا ہے۔ کئی مثالیں مولانا روم نے اس سلسلے میں دے کر سمجھایا کہ اصل چیز باطن ہوتی ہے، ظاہر نہیں۔ نام اصل نہیں ہوتا، ذات اصل ہوتی ہے۔ چھلکا اصل نہیں ہوتا، مغز اصل ہوتا ہے۔ جسم اصل نہیں ہوتا، روح اصل ہوتی ہے۔ یہی بات ساری مثنوی میں آپ کو سننے کو ملے گی، بار بار مختلف طریقوں سے، تاکہ یہ بات انسان کے دل کے اندر جا کر بیٹھ جائے۔ اسی لیے اس مثنوی کا نام بھی مثنوی معنوی رکھا گیا ہے، معنی کی طرف لے جانے والی مثنوی، لفظ سے ہٹا کر معنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو لوگ ظاہری لفظ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ ہمیشہ نزاع اور جھگڑے میں ہی رہ جاتے ہیں، اصلیت کی طرف نہیں پہنچ پاتے۔ ایک اور مثال چھوٹی سی حکایت کے پیرائے میں آپ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے وہ کیا ہے۔ چار کسرہ داد مردے یک درم، ہر یکے از شہر افتادہ بہم۔ ایک آدمی نے چار لوگوں کو ایک درہم دیا، دے کے بولا کہ کوئی ایک فروٹ اس سے خرید کے لاؤ، اور یہ چاروں لوگ مختلف شہروں کے تھے، مختلف ملکوں کے تھے، سب کی زبانیں الگ الگ تھی، اور ان سے کہا گیا کہ یہ ایک درہم لے جاؤ اور ایک فروٹ لے کر آؤ۔ پارسیو، ترک و رومی و عرب، جملہ باہم در نزاع و در غضب۔ اب یہ چار لوگ کون تھے؟ ایک فارسی تھا، فارسی زبان بولنے والا، فارس کا رہنے والا، ایک ترک تھا جو ترکی بولتا تھا، ایک رومی تھا جو رومی زبان بولتا تھا، اور ایک عرب تھا جو عربی بولتا تھا۔ یہ چاروں الگ الگ ملکوں کے اور الگ الگ زبان کے تھے، تو چاروں اپنی اپنی زبان کے حساب سے اب سوچ رہے ہیں بات کو۔ اب دیکھیے کس طرح سے ہوتے ہیں، اور یہی سوچنا، ظاہری نام کے پیچھے ان کا جانا، ان کے درمیان لڑائی کا موجب بن گیا اور غصہ پیدا کرنے کا موجب بن گیا۔ پارسی گفتہ کہ ایرا چوکنم ہی بیا تائی بے انگوری دہم۔ تو اس فارسی نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کیا خرید کے لاؤں، کون سا فروٹ لوں اس پیسے سے، ایک دینار سے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں انگور لے کے آتا ہوں۔ اب انگور کو فارسی میں انگور ہی کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی انگور ہی کہتے ہیں، فارسی میں بھی انگور ہی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر زبان میں انگور ہی کہیں، کوئی اور زبان میں کچھ ہوتا ہے، انگلش میں گریپس کہتے ہیں، عربی میں عنب کہتے ہیں، استافیل کہتے ہیں رومی میں، اور اوزم کہتے ہیں ترکی میں۔ اب یہ چاروں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، تو پہلے نے کہا کہ میں انگور لے کے آتا ہوں۔ یہ کہ دیگر عرب بد گفت لا من عنب خواہم نہ انگور اے دغا۔ تو اب دوسرا جو عرب تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ انجور کچھ نہیں ہے، میں عنب چاہتا ہوں، انگور نہیں، عنب ہونا ہے۔ عنب بھی انگور کو ہی کہتے ہیں، مجھے عنب چاہیے۔ یہ کہ ترکی بدو گفتہ کزم من نمی خواہم عنب خواہم ازم۔ اب یہ جو ترکی تھا اس نے کہا کہ بے وقوف لوگ، کیا لے رہے ہو تم؟ نہ انگور چاہیے، نہ عنب چاہیے، اوزم چاہیے، اوزم لے کے آئیں گے۔ اوزم بھی انگور کو ہی کہتے ہیں۔ یہ کہ رومی بے گفتی خیل را ترک کن خواہیم استافیل را۔ تو رومی نے کہا کہ یہ سب بیکار باتیں چھوڑ دو، نہ یہ لایا جائے گا نہ وہ لایا جائے گا، بلکہ ہم استافیل لائیں گے۔ اب استافیل بھی روم کی زبان میں انگور کو کہتے ہیں۔
در تنازع آنفر جنگی شدند کہ ز سر نام ہا غافل بودند. اب مسئلہ کیا تھا؟ ایک انگور لانا چاہتا تھا، ایک عنب لانا چاہتا تھا، ایک استافیل لانا چاہتا تھا، ایک عزم لانا چاہتا تھا. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے ظاہری طور پر چاروں الگ الگ چیزیں لانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اگر معنوی اعتبار سے دیکھیں تو سب کا مقصد ایک ہی ہے اور سب وہی لانا چاہتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے ظاہر پر توجہ دی، اس لیے جنگ کی صورت پیدا ہو گئی، لڑائی کی صورت پیدا ہو گئی، کیونکہ ناموں میں پھنس گئے اور معنی سے ناواقف ہو گئے. مشت برہم می زدند از ابلہی پر بدند از جہلو از دانشتہی. اب یہ حماقت تھی ان لوگوں کی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے مکے بازی کرنے لگ گئے. مارم پیٹی کی نوبت آ گئی. یہ کہتا ہے میں انگور لاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں عنب ہونا، وہ کہتا ہے نہیں استافیل ہونا، وہ کہتا ہے نہیں عزم ہونا. نادانی سے بھرے تھے، عقل سے عاری تھے، لفظ کے پیچھے جا رہے تھے، حقیقت کو فراموش کر رہے تھے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. صاحب سر عزیز صد زباں گر بدے آجاں بداد صلح شاں. لفظ کو چھوڑ کر معنی کو سمجھنے والا کوئی شیخ، کوئی بزرگ اگر ان کے درمیان ہوتا جو چاروں زبانیں جانتا ہے تو کیا کرتا تھا؟ آسانی کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دیتا تھا. چونکہ ان کی رہنمائی کرنے والا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور یہ لوگ لفظ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس لیے جھگڑا پیدا ہوا. پس بے گفتے او کے من زی یک درم آرزوئے جملتاں رامی خرم. وہ اگر ہوتا تو کہہ دیتا تھا کہ میں اس ایک درہم سے تم سب کی تمنا پوری کر دیتا ہوں. تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ایک درہم مجھے دے دو، میں تم سب کی تمنا پوری کر دیتا ہوں. سب کو انگور لا کر دے دیتا، یہ بھی خوش ہوتا کہ انگور آ گیا، وہ بھی خوش ہوتا کہ عنب آ گیا، وہ بھی خوش ہوتا کہ استافیل آ گیا، وہ بھی خوش ہوتا کہ عزم آ گیا. چونکہ بسپاری دل را بے دغل این درم تامی کنت چندی عمل. جب بغیر کسی کھوٹ کے دل رکھنے والے انسان کے حوالے تم اپنے معاملات کر دیتے ہو تو تمہارے ایسے ہی کام ہوتے ہیں. ایک درہم 4 لوگوں کا کام کر دیتا ہے. یک درہم تا می شود 4 المراد 4 دشمن می شود یک اتحاد. خلاصہ یہ ہے، مختصر بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہارا ایک درہم 4 درہم بن جاتے ہیں. جب اتحاد ہوتا ہے، جب جھگڑا ختم ہوتا ہے، صلح کرانے والا جب بیچ میں آ کر جھگڑے کو ختم کرا کے صلح کرا دیتا ہے تو 4 دشمن بھی ایک ہو جاتے ہیں. گفت ہر یک تاں دہت جنگ و فراق گفت من آرت شمارا اتفاق. تم میں سے ہر ایک کی بات لڑائی اور جدائی کا راستہ اختیار کر رہی ہے. دنیا میں ہم لفظ کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپسی اختلاف کا راستہ ہی اختیار کر رہے ہیں. ان سے ان کو پرابلم، ان سے ان کو پرابلم، انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا، یہ خراب آدمی، وہ اچھے آدمی. یہ سارا کا سارا معاملہ کسی کے سپرد نہ ہونے کی وجہ سے، لفظ کے پیچھے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب آپ ایک کے سپرد ہو گئے تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جدائی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی بات سننے کا جو رجحان ہے، بھئی نہ تمہاری نہ ہماری نہ ان کی نہ ان کی، ہم ان کی سنیں گے. اتحاد ہو گیا. اب جب سب ایک کی سننے والے ہوتے ہیں تو اس کا فائنل فیصلہ سب کو متحد کر دیتا ہے. پس شما خاموش باشی دن ستو تا زباں تامی شوم در گفتگو. تو اب جب اس میدان میں آ کر کسی کی سرپرستی میں تم آ جاتے ہو تو تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم اب خاموش ہو جاؤ. معاملہ اس کے سپرد ہو گیا ہے، اب جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو قبول کرنا ہے. تو جو لوگ فیصلے کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تمہاری زبان بن جاتا ہے اور اپنا فیصلہ سناتا ہے. جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. گر سخن تامی نمایت یک نمت در اثر مایا نزاز تو سخت. اگرچہ کہ تمہاری بات ایک طرح کی نظر آتی ہے، اگرچہ کہ تمہارا بھی ایک ڈیمانڈ ہے، ان کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے، ان کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ہیں. اسی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، غصہ اور جھگڑا. تمہارا طریقہ کار غصے اور جھگڑے کو دعوت دینے والا ہے اور اس کا طریقہ کار
جھگڑے کو ختم کرنے والا اور صلح کو دعوت دینے والا ہے۔ گر سخن تاں در توافق موسیقست، در اثر مایا نزاع و تفرقست۔ اگرچہ کہ تمہاری بات آپسی طور پر موافقت میں قابل بھروسہ بات ہوگی، لیکن اختلاف ظاہری کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تفرقے بن جاتے ہیں، حالانکہ اس تفرقے کا کوئی روٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس واقعے میں دیکھیے، روٹ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے، لیکن شاخیں بن رہی ہیں۔ کوئی بھی درخت کو، پودے کو آپ دیکھیں گے، اس کی روٹ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن شاخیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ شاخوں کو دیکھنے کے بجائے اگر جڑ کو دیکھو تو پتا چلے گا کہ ایک ہی جھاڑ ہے، ایک ہی درخت ہے۔ اگر آپ شاخوں کو، پتوں کو دیکھو گے تو ہر شاخ ایک الگ شاخ ہونے کا پتہ دے گی، ہر پتا ایک الگ پتا ہونے کا پتہ دے گا، لیکن آپ جڑ کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ایک ہی جھاڑ ہے۔ گرمی آریتی نہ دہد اثر، گرمی خاصیتی دارد ہنر۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کی ایک ایک کوالٹی ہوتی ہے، کوئی چیز گرم مزاج کی ہوتی ہے، کوئی چیز ٹھنڈی مزاج کی ہوتی ہے۔ تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ گرمی ایک عارضی ہوتی ہے، ایک مستقل ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر گرمی یا تو عارضی ہوگی، ٹیمپرری ہوگی، یا مستقل پرماننٹ ہوگی۔ عارضی گرمی اثر نہیں کرتی، گرمی اثر جو کرتی ہے وہ اصلی گرمی، پرماننٹ گرمی اثر کرتی ہے، اپنا ہنر دکھاتی ہے۔ اب آپ کو کیسے ہوتا ہے اس کی مثال دیں گے۔ سر کرا گر گرم کر دی ذاتشاں، چوں خوری سردی فزائد بے گواں۔ سرکہ جو ہے اپنے مزاج میں بڑا سرد ہوتا ہے، سرکے کا مزاج سرد ہے، لیکن اگر آپ سرکے کو کسی آگ پر رکھ کر گرم کریں تو سرکہ گرم ہو جائے گا نا۔ تو آپ کہیں گے کہ کیا سرکہ گرم ہو گیا؟ یہ اس کی گرمی عارضی ہے۔ یہ گرم سرکہ بھی اگر آپ پیئیں گے تب بھی پیٹ میں جا کر وہ اپنا سردی کا مزاج دکھائے گا، کیونکہ یہ اس کی جو گرمی ہے وہ عارضی گرمی ہے۔ جب تک وہ چولہے کے اثرات اس کے اوپر ہے تب تک وہ گرم ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اپنی اصلیت دکھائے گا۔ تو عارضی چیز کی اہمیت نہیں ہے، مستقل کوالٹی کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ زان کے گرمی یہ او دہلیزی است، تب اصل سردی است تو تیزی است۔ اس لیے کہ اس کی گرمی جو ہے وہ عارضی ہے، اس کی اصلی طبیعت سردی ہے اور تیزی ہے، وہ نہیں جانے والی۔ عارضی چیز ایک وقت کے بعد چلی جاتی ہے، لیکن مستقل چیز، مستقل کوالٹی وہ کبھی نہیں جائے گی اور وہی اپنا اثر دکھائے گی۔ ور بود یخ بستہ دو شاب اے پسر، چوں خوری گرمی فزائد در جگر۔ اے بیٹا، اگر تو انگور کا جوس نکالے، انگور کا مزاج گرم ہوتا ہے، اگر تو انگور کا جوس نکالے اور اس کو فریج میں رکھ دے یا فریزر میں رکھ دے تو وہ برف بن جائے گا۔ انگور کا جوس بھی برف بن جاتا ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر آپ وہ برف کھائیں گے تو کیا آپ کے مزاج میں انگور کی وجہ سے سردی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ جگر میں تب بھی گرمی ہی بڑھے گی، کیونکہ انگور کا مزاج گرم ہے۔ یہ جو اس کی ٹھنڈک ہے یہ عارضی ہے۔ پس ریائے شیخ بہ زخلاص ماں، کز بصیرت باشداں ویں از اماں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ عارضی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، پرماننٹ چیز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اب آپ شیخ کو دیکھیں گے، تربیت کرنے والا شیخ کبھی کبھار آپ کے اوپر گرمی دکھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، گرمی دکھاتا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ شیخ گرم ہے، مزاج گرم ہے، غصے والا ہے، نہیں، وہ عارضی ہے۔ اور ایسی گرمی، شیخ کی ایسی ریاکاری عام آدمی کے اخلاص سے اچھی ہوتی ہے، اس کا غصہ عام آدمی کی رحمت سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اچھے مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے، وہ عارضی ہے۔ اصلیت مستقل چیز پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ جو عارضی ہے، ٹیمپرری آئی ہے، کچھ وقت کے لیے آئی ہے، چلی جائے گی، اس کی کوئی برے اثرات نہیں پڑتے، بلکہ وہ اچھی چیزیں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی وجہ سے ہے۔ کز بصیرت باشد، وہ بصیرت کی وجہ سے ہے، وزڈم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو غصہ ہے دنیا والوں کا، جو ٹیمپرری نہیں ہے، پرماننٹ ہے، مزاج کا ہے، وہ اندھے پن کی وجہ سے ہے۔ دونوں کا غصہ الگ الگ ہوتا ہے، دونوں کی ریاکاری الگ الگ ہوتی ہے۔ دنیا دار آدمی بھی دکھاوا کرتا ہے، اللہ والا بھی کبھی دکھاوا کرتا ہے۔ دنیا دار آدمی کا دکھاوا اس کا اندھا پن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ نیک آدمی کا دکھاوا بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بآواز بلند قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبادت چھپا کر کرنی چاہیے، دکھا کر کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دیکھا دیکھی لوگ اور بھی پڑھنے لگیں. تو دیکھیے اب مقصد اچھا ہو گیا تو دکھاوے میں بھی فائدہ ہو گیا. اب جتنے لوگ ان کی تقلید کرتے ہوئے نیک کام کریں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا. وز حدیث شیخ جمیعت رسد تفرقہ آرد دم اہل حسد. شیخ کی بات سے، شیخ کامل جو ہوتا ہے اس کی بات سے اتفاق حاصل ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے. جبکہ جو اہل حسد ہیں، حسد کی وجہ سے جو کرتے ہیں، ان کی بات سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. چون سلیماں قصبہ حضرت بتاخت او زبان جملہ مرغاں را شناخت. سلیمان علیہ السلام کی آپ مثال دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مختلف قسم کے پرندے، جانور، مختلف قسم کی مخلوق ان کی رعایا تھی، جبکہ ان میں سے کئی ایک دوسرے کے جانی دشمن. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے تو سب بھائی بندو بن جاتے، دشمنیاں ختم ہو جاتی. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کی زبان سیکھ لی تھی، تو کس کو کیا انسٹرکشن دینا ہے دے دیتے تھے. در زبان عدل شاہو با پلنگ انس بے گرفت و بروں آمد ز جنگ. ان کے انصاف کے دور میں ہرن اور چیتا، جن دونوں کی دشمنی مشہور ہے، چیتے اور ہرن کی لڑائی مشہور ہے. چیتا اور ہرن بازو بازو بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے، لڑائی ختم ہو گئی تھی، کوئی جانور کسی جانور کو نہیں مارتا تھا. وہ دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. کیونکہ سلیمان بیٹھے ہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو حکم ہوگا وہاں سے ہوگا. شد کبوتر ایمنس چنگال باز گوس فندس گرگ ناورد احتراز. کبوتر باز کے پنجے سے محفوظ ہو گیا. باز اچک کر کبوتر کو پکڑ لیتا ہے، کھا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کبوتر باز کے چنگل سے محفوظ ہو گیا. بکری نے بھیڑیے کے ساتھ اپنا بچاؤ کرنے کی ٹیکنیک کو ہی بھلا دیا، ضرورت ہی نہیں ہے. بکری کو خطرہ ہی ختم ہو گیا بھیڑیے سے، کیونکہ سلیمان موجود ہیں. تو جب رہنمائی کرنے والا بڑا موجود ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں وہی لوگ کرتے ہیں جو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، جن کا کوئی سرپرست رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. جیسے بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے معاملات میں دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف اپنی حد تک رہتا ہے، لیکن جو رشتہ ہوتا ہے نا، خون کا رشتہ، وہ ان دونوں کو پھر بھی جوڑ کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. کسی نہ کسی درجے میں وہ رشتہ برابر ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتا ہے. اب یہ جو شیخ کے مرید ہیں یا ایک استاد کے شاگرد ہیں، یہ آپسی خونی رشتے میں تو کچھ نہیں لگتے، لیکن ان کی نسبت سے ان کا رشتہ بن جاتا ہے، اور اس نسبت سے ان کے پاس کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ موجود ہے اور اختلافات کو وہ دور کرے گا. او میاں جی شد میانے دشمنا اتحاد شد میانے پرزنا. جب شیخ دو لڑائی جھگڑے کرنے والوں کے درمیان ثالث بن جاتا ہے، لڑائی مٹانے والا بن جاتا ہے، تو پرندوں میں بھی اتحاد ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ایسے ہی ہوا. دو پرندے لڑتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیچ میں مداخلت کرتے تھے، ان کی لڑائی ختم ہو جاتی تھی. تو چو مورے بہر دانا میدوی ہی سلیما جو چمی باشی غوی. اب آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو چونٹی کی طرح دانے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے دوڑتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے. خبردار، یاد رکھ، یہ دانے کے پیچھے جانا چھوڑ دے، سلیمان کی جستجو کر. کیوں گمراہ بنتا ہے؟ تو نے سلیمان کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے دانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اگر سلیمان مل جائے گا تو دانے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سلیمان کے پیچھے بھاگے گا، اور تیرا سلیمان تجھے جھگڑے سے بچائے گا. دانا جورا داناش دامے شود وہاں سلیما جویرا ہر دو بوت. جو لوگ دانے کی تلاش کرتے ہیں، دانے سے مراد یہاں پر دنیاوی چیزوں کی تلاش، رزق ہے اور دیگر چیزیں ہیں. جو دانے کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، دانا ہی ان کے لیے جال بن جاتا ہے. کبھی کبھی جس چیز کے پیچھے وہ بھاگتے رہے دنیا میں، کبھی کبھار وہی چیز ان کے لیے مصیبت کا سامان بن جاتی ہے. ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا قسمت میں.
اس سے زیادہ تو ملنے والا ہے نہیں. لیکن اگر آپ بزور طاقت اگر کوئی چیز دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، مصیبت میں ڈال دے گی آپ کو، اور ملے گا تو وہی جو قسمت میں ہے. لیکن اگر تو سلیمان کی تلاش کرے گا، تجھے سلیمان مل جائے گا، تو سلیمان بھی مل جائے گا، وہ دانا بھی مل جائے گا. مرغ جہاں را دری آخر زماں، نیست شاں از ہم دیگر یک دم اماں. یہ جو زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے نا، تو اس آخری زمانے میں جو جانوں کے پرندے ہیں ان کو ایک دوسرے سے امن حاصل نہیں ہے، سب جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اختلافات، ڈفرینسز، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑے، نا اتفاقیاں، یہی چل رہے ہیں. اور یہ آخری زمانے کی وجہ سے اس جو بہترین زمانہ ہے جس کو خیر القرون قرنی کہا گیا ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جیسے اس زمانے سے جیسے جیسے دوری آتی جا رہی ہے، قیامت سے نزدیکی آتی جا رہی ہے، زمانے میں خرابی آتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے. ایسے دور میں تو سلیمان کی ضرورت ہے. ہم سلیمان ہس اندر دور ماں، کو دہت سلہو نمانت جور ماں. یاد رکھو ہمارے زمانے میں بھی سلیمان موجود ہے. یہ مت سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام صرف اسی دور میں تھے. وہ سلیمان الگ تھے، وہ نبی تھے اور ان کے اختیارات الگ تھے، ان کا ڈومین بہت بڑا تھا. ویسا نہیں ہوں گے، لیکن ہدایت دینے والا سلیمان جو ہے وہ شیخ کی صورت میں آج بھی موجود ہے، جو تمہارے درمیان صلح کرا سکتا ہے اور تمہارے اندر کے ظلموں کو ختم کر سکتا ہے. تم اس کو ڈھونڈتے نہیں ہو، اس کے سپرد ہوتے نہیں ہو، اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں. قول ان من امتن را یادگیر، تاب اللہ خلا فیہا نذیر. قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ان من امتن الا خلا فیہا نذیر. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اس طرح کا ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجا ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی شکل میں یہ ڈرانے والے آتے رہے. اب اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باوجود قیامت تک ایسے لوگ آتے ہی رہیں گے. کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جس میں ایسا کوئی فرد موجود نہ ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں آج کے دور میں ویسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں تو یہ آپ کی جہالت ہے. کیا کریں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہے. گفت خود خالی نبود است امت، اس خلیفہ حق و صاحب ہمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی امت ایسے رہنما سے خالی نہیں ہوگی. وہ صاحب باطن اور اللہ کا خلیفہ دنیا میں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتا ہے. اور عالی ہمت، صاحب ہمت، وہ عالی ہمت ہوتا ہے، بڑی ہمت والا ہوتا ہے. مرغ جہاں را چنا یک دل کنت، کز صفا شاں بے غش و بے غل کنت. وہ جانوں کے پرندوں کو ایک دل بنا دیتا ہے. جو پرندے ہیں جانوں کے، انسان کے، ایک انسان کی جان ایک پرندہ، ایک انسان کی جان ایک پرندہ، سب الگ الگ پرندے ہیں. لیکن وہ جب کام کرتا ہے، جب پرندے اس کے سپرد ہو جاتے ہیں تو پورے پرندوں کو ایک دل بنا دیتا ہے، ایک جان بنا دیتا ہے. صفائی کا کام کرتا ہے، صفائی کا کام کر کے ان کے دلوں کے اندر سے کھوٹ، کینہ، کپٹ، یہ سب نکال دیتا ہے. نکالتے ہی وہ جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. مشفقاں گردند ہمچو والدہ، مسلموں را گفت نفس واحدہ. وہ والدہ کی طرح مشفق بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے شفقت کرنے والے بن جائیں گے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جان فرمایا ہے، کیونکہ وہ ایک نبی کے تحت ہیں تو ایک جان ہے. نفس واحد از رسول حق شدند، ورنہ ہر یک دشمن مطلق بدند. وہ لوگ اللہ کے اس رسول کی وجہ سے ایک جان ہوئے، ورنہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے ایک جان بن گئے. ورنہ حقیقت کیا تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے.
جیسے کہ اوس اور خزرج ہے، دو قبیلے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، ہر 4 دن کو ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، کئی لوگ مارے جاتے تھے، خون کے پیاسے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائی کی اور ان کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو نہ صرف یہ کہ ان کی دشمنی ختم ہو گئی بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اتحاد خالی از شرک و دوئی، باشد از توحید بے ماؤتوئی. وہ اتحاد، وہ یونٹی جو شرکت سے، جدائی سے، دوئی سے خالی ہو، وہ وحدت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یونٹی آ جاتی ہے تو یہ چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ماں تو، یہ تیرا، وہ میرا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. میرا تیرا کا جو جھگڑا ہے نا، یہ ختم ہو جاتا ہے. نہ میرا نہ تیرا، یہ ان کا جھگڑا ختم. اب مولانا روم یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف ختم ہوا ہے صحابہ کے درمیان کا، اوس و خزرج کے درمیان کا، اس کی وجہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم مبارک کی برکت ہے اور کچھ نہیں. اب یہاں پر ان قبیلوں کا بطور خاص اب ذکر بھی کر رہے ہیں، اوس اور خزرج کا. 2 قبیلہ کوس و خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خون آشام داشت. 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، موقع نہیں چھوڑتے تھے کسی کی جان لینے کا. اتنی بدترین دشمنی تھی ان دونوں کے درمیان. کی نہائے کو نشاں از مصطفیٰ، ماہ شد در نور اسلام و صفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے یہ کینے، ان کی پرانی دشمنیاں، اسلام کا نور آیا تو یہ نور ان کے دلوں کی صفائی کا کام کر گیا. جھگڑے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی. اولاً اخوان شدن داں دشمنا، ہم چو آداد عنب در بوستاں. پہلے دشمن تھے، اب بھائی بن گئے، جیسا کہ باغ میں انگور کے دانے. اب یہ انگور کے دانوں کی مثال آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ جب تک دانے رہتے ہیں نا، انگور رہتے ہیں، وہ انگور الگ الگ ہوتے ہیں. یہ انگور، وہ انگور، کہیں انگور الگ الگ ہے، کہیں انگور کے خوشے بنے ہوئے ہیں، کہیں 10-20 انگور مل کے خوشہ بنا ہوا ہے، لیکن ہر انگور الگ الگ ہے. لیکن جب ان انگوروں کا جوس نکال دیا جائے تو اب الگ کہاں ہے؟ ایک ہی جوس ہے، انگور کا جوس. وزدم المؤمنو اخوا ببند، در شکستند و تن واحد شدند. المؤمنون اخوا جو آیا ہے، انما المؤمنون اخوا قرآن مجید میں، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. اس سے انہوں نے ترقی حاصل کی، بھائی بنایا. ترقی کرتے کرتے اپنی بندش جو تھی، دشمنیوں کی بندش، اس کو توڑ ڈالی اور ایک جسم ہو گئے. صورت انگور ہا اخوا بود، چون فشردی شیرہ واحد شود. انگوروں کی صورت بھائی بھائی کی ہی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جب تم ان کو نچوڑتے ہو تو وہ ایک ہی شیرہ بن جاتا ہے. غورو انگور زدانند لکھ، چونکہ غورا پختہ شد یار نیک. اب کچا انگور اور پکا انگور، اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انگور بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کچا انگور، ایک پکا انگور. ان رائپ گریپ، رائپ گریپ، ایک را ہوتا ہے، ایک رائپ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، ہے تو دونوں بھی انگور، لیکن دونوں کی کوالٹیز الگ الگ ہوتے ہیں. دونوں انگوروں کی کوالٹیز الگ الگ ہوتے ہیں. جو ان رائپ گریپ ہوتا ہے اس کے جوس کو ور جوس کہتے ہیں. اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں، لیکن کچے انگور کے اندر نقصانات بھی ہیں، کیونکہ کچے انگور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے بہت. جبکہ جو پکا انگور ہے وہ اس کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے گلوکوز مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. بڑے کام کی چیز ہے پکا ہوا انگور. گلوکوز، فرکٹوز اور گیلیکٹوز، یہ تینوں جو ہے ان کی جو ہے کیمیکل پراپرٹی سیم ہے، C6H12O6. تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو سکروز ہوتا ہے اس کی کیمیکل پراپرٹی بھی الگ ہوتی ہے، مولیکولر پراپرٹی بھی الگ ہوتی ہے اس کی. C12H22O11، یہ اس کا فارمولا، مولیکولر فارمولا. اور یہ سب چیزیں پکے ہوئے انگور میں ہوتی ہیں.
تو آپ دیکھیے انگور تو وہی ہے، کچا اور پکا. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ انگور وہ انگور کی ضد ہے، اپوزٹ ٹو ایچ ادر ہے. لیکن آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب تک وہ کچا انگور ہے اس کی کوالٹی الگ ہے، کھٹا پن ہے اس کے اندر، ہائیلی ایسیڈک ہے. لیکن وہی کچا انگور جب پک جاتا ہے تو پھر وہ پکے انگور کی پوری کوالٹیز اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر برے کوالٹیز ہیں تو تم کچے انگور ہو تو پک جاؤ. جب کچا انگور پک گیا تو تمہارا دوست بن گیا. ہو رہے کو سنگ بستو خام ماند، در ازل حق کافر اصلیش خاند. کچا انگور اگر کچا رہتے ہوئے ہی خشک ہو گیا، سوکھ گیا. دیکھیے انگور ہوتا نا، اب ڈرائی فروٹ کی طرح جب آپ اس کو سکھا دیتے ہیں تو اگر وہ کچا تھا اور آپ نے اس کو سکھا دیا تو اب وہی کوالٹی سوکھنے کے بعد بھی کچے انگور کی ہی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور پکا ہونے کے بعد اگر سوکھے گا تو پکے انگور کی کوالٹی اس کے اندر جم جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اب کبھی نہیں سدھر سکتے کیونکہ وہ کچے تھے اور سوکھ گئے ہیں. لیکن وہ مسلمان جو ابھی کچا ہے اور سوکھا نہیں ہے، وہ پکا ہونے کے بعد سوکھے گا تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور وہ بہتر بنے گا. نئے اخی نے نفس واحد باشدو، در شخاوت نحس ملحد باشدو. نہ وہ بھائی بن سکتا ہے نہ کسی کی ایک جان بن سکتا ہے. وہ نحوست والا تھا، نحوست والا ہی رہے گا. بدبخت تھا، بدبخت ہی رہے گا، کیونکہ ابھی کچا تھا اور سوکھ گیا. کافر تھا، کافر ہی مرے گا. تو کچھ لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی، اور فطرت بدلنے سے پہلے، عادت بدلنے سے پہلے اگر وہ مضبوط ہو جائے تو ختم ہو گیا. تو اگر تم کچے ہو، ابھی پکے نہیں ہو تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. پکنے کی طرف جاؤ اور پک جاؤ، اس کے بعد خشک ہو گیا تو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب کچے ہو اس وقت خوش ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا خراب ہے. گر بگویم اونچے او دارد نہاں، فتنے افہام خیزت در جہاں. اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں کہ انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے، وہ کچا ہے وقت سوکھ جانے والا ہے یا پکنے کے بعد سوکھنے والا ہے، اگر میں اس کے بارے میں بتا دوں تو پھر دنیا میں فتنے کا موجب بن جائے گا. اسی لیے بولنا مناسب نہیں ہے. عقل والوں کے لیے فتنہ کریٹ ہو جائے گا. سر گبر کور نامذکور بہ، دود دوزخ از ارم مہجور بہ. اندھے کافر کا راز ظاہر نہ کرنا ہی بہتر ہے. دنیا ڈسٹرب ہو جاتی ہے، دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. دوزخ کا دھواں جنت کے باغ سے دور ہی رہا تو اچھا ہے. دودھ دوزخ از ارم مہجور بہ. دودھ کہتے ہیں فارسی میں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ہمارے پاس کا دودھ ملک نہیں، اس کے اندر دال و دال ہوتا ہے، خالی ہا نہیں ہوتا. دھوئیں کو کہتے ہیں. دوزخ کا دھواں از ارم، جنت سے دور ہی رہا تو اچھا ہے. ارم جنت کو کہتے ہیں. بعض لوگ ارم جنت کو کہتے ہیں، سن کر بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں ارم، مگر ارم نام بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے. علماء نے کہا ہے چونکہ یہ لفظ قوم عاد کے حوالے سے قرآن مجید میں مذکور ہوا ہے خراب معنی میں، ارم ذات العماد، تو اس حیثیت سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا نام نہ رکھا جائے. لیکن بہرحال یہ کہ ارم جنت کو کہتے ہیں. گور ہائے نیک کیشاں قابلند، از دم اہل دل آخر یک دلند. اچھے کچے انگور جن کے اندر صلاحیت ہے تو کچے لیکن انگور اچھے ہیں، صلاحیت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پکنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو ان کو پکائے، اور اہل دل سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ہونے کے بعد
جب پک جاتے ہیں تو پھر ایک دل ہو جاتے ہیں۔ سوئے انگوری ہمی رانند تیز، تادوی برخیز دو کینوں ستیز۔ وہ انگور بننے کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچے انگور کو ہم بھلے ہی انگور کہہ دیں لیکن ایکچولی وہ انگور ہے نہیں، انگور تو وہی کہا جائے گا جو پک چکا ہے۔ تو وہ جو ہے انگور بننے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ جو دوئی ہے، وہ جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب انگور پکا ہو جاتا ہے تو جھگڑا تبھی ختم ہوتا ہے۔ کچے انگور کا جوس کوئی بھی نہیں نکالتے، اور وہ نکالیں گے بھی تو وہی ویسے ہی جوس نکلے گا، وہی خرابیوں والا۔ پکنے تک کا انتظار کرو، اس کے بعد اس کو جوس نکالو، وہ سارے کوالٹیز انگور کے اس جوس کے اندر آئیں گے اور پھر وہ جوس ایک بن کر رہ جائے گا۔ پس در انگوری ہمی در رند پوست، تایہ کے گردند وحدت وصف اوست۔ انگور بن جانے پر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ سالڈ انگور بن جاتا ہے تو اب اس کا جب جوس نکالتے ہیں تو اس پہ سے چھلکا نکال دیتے ہیں۔ جب انگور کو جوس دان میں ڈالتے ہیں، پھراتے ہیں، جب وہ جوس بن جاتا ہے تو اس کو چھان لیتے ہیں۔ تو کس چیز سے چھانتے ہیں؟ چھلکے وغیرہ رک جاتے ہیں، تو چھلکے کا کام ختم ہو گیا، چھلکا پھاڑ دیا گیا اس کا، اور پھر وہ جوس بن کے وحدت والا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصلیت۔ جب انسان ظاہر کو دیکھ کر معنی کو فراموش کر دیتا ہے تو جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور جب باطن کی طرف جاتا ہے، معنی کو دیکھتا ہے، لفظ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو ایک ہو جاتا ہے اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان